بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا مراقبہ کعبہ سیریز کا لیکچر نمبر 3 ہے اور ایڈوانس لیکچر ہے۔ اس میں ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم مزید ایڈوانس لیول پہ جائیں گے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو پہلے 2 مراقبہ کے لیسنز گزر چکے ہیں مراقبہ کعبہ پہ، ان میں آپ نے مہارت حاصل کر لینی ہے۔ ان میں آپ نے اتنی مہارت حاصل کرنی ہے، اتنا ریگولرلی ان کو کرنا ہے کہ کم از کم آپ 100 ٹائمز مراقبہ کعبہ کا لیسن 1 کر چکے ہوں اور پھر 100 ٹائمز مراقبہ کعبہ کا لیسن نمبر 2 کر چکے ہوں، تو پھر آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے اس لیکچر کے لیے جو میں آپ کو ابھی دینے لگا ہوں۔ اس لیکچر میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے مراقبہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح لیسن 1 اور 2 میں بتایا ہے۔ کلام پاک پڑھنا ہے، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنی ہے، نفس کی پرواز کر کے کعبہ کے اندر آ جانا ہے، کعبہ کے فرش پر آ جانا ہے، طواف کرنا ہے، فرش پہ نفل پڑھنے ہیں، حجر اسود کے سامنے جانا ہے، مذاب رحمت کے نیچے بیٹھنا ہے اور عبادات کرنی ہے۔ فرق صرف اس لیسن 3 میں اب یہ آئے گا کہ لیسن 1 اور 2 میں آپ کو میں نے ایک ٹارگیٹڈ میڈیٹیشن دی تھی، یعنی کہ آپ نے فرش پہ طواف کرنا ہے، فرش کو دیکھنا ہے، رائٹ لیفٹ دیکھنا ہے، مذاب رحمت کے نیچے کھڑے ہونا ہے، حجر اسود کے سامنے بیٹھنا ہے، مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھنے ہیں، کعبہ کے غلاف دیوار کے ساتھ اس کو چھونا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ یعنی لیسن 1 اور 2 میں ٹوٹل ٹارگیٹڈ سینیریو کے اوپر آپ نے اس کو پریکٹس کرنا تھا ریگولر ہو کر، اپنا ارتکاز کو بڑھانا تھا۔ اب ہم ٹارگیٹڈ سینیریو سے تھوڑا سا باہر نکلیں گے، اس کے بیونڈ جائیں گے۔ اس لیکچر میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ 100 دفعہ لیسن 1 اور 2 کر کے مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ آپ اتنی مہارت حاصل کر چکے ہیں کہ وہاں آٹومیٹکلی آپ کا نفس طواف کرنے کا عادی ہو گیا ہے، وہاں عبادت کرنے کا عادی ہو گیا ہے، وہاں مذاب رحمت کے نیچے جانے، حجر اسود کے سامنے بیٹھنے کا عادی ہو گیا ہے۔ اب وہ یہ کام آرام سے کر سکتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے اپنے ذہن کو اوپن چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں جانا ہے، اسی طرح طواف عبادات سا یہی سب کچھ کرنا ہے، صرف اپنے ذہن کو اوپن چھوڑ دینا ہے۔ پہلے آپ کے اوپر یہ پابندی تھی کہ اس ٹارگیٹڈ سینیریو کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں دیکھنا، کچھ آئے تو اس کو اگنور کر دینا ہے، اس کو جھٹک دینا ہے اور واپس اپنی ایکسرسائز پہ آ جانا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اوپر جو آپ نے ایک بار لگائی ہوئی تھی کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا، وہ بار اپنے ذہن سے ہٹا دینی ہے، اپنی سوچ سے، اپنی سوچ کو آزاد چھوڑ دینا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ نظر آئے تو اٹس اوکے۔ آپ نے یہ نیت اور یہ انٹینشن کر لینی ہے، تو وہ آپ کی بار ہٹ جائے گی اور وہ آپ کا بیریئر ختم ہو جائے گا اور آپ اس کے علاوہ بھی سینیریوز دیکھ سکیں گے مراقبہ کے اندر جو آپ کو دکھائے جائیں گے۔ جب آپ یہ کریں گے اور اس طریقے سے انٹینشن اور نیت کر کے مراقبہ اپنا اسی طریقے سے طواف کرنا شروع کریں گے، عبادات کرنا شروع کریں گے، وہاں بیٹھنا شروع کریں گے، تو آپ کو بہت سی نئی چیزیں نظر آئیں گی، نئے سینیریوز نظر آئیں گے، نئی قسم کے لوگ نظر آئیں گے، نئی قسم کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نظر آئے گی، نئے قسم کے اسپرچول فینومناز نظر آئیں گے، بہت کچھ نیا نظر آئے گا۔ اور آپ میں سے ہر انسان کا، ہر مراقبہ کرنے والے کا ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہوگا، اتنی اس میں ورائٹی ہوگی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیکھیں گے صرف آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور مراقبہ ختم کرنے کے بعد اپنی ڈائری میں اس کو آپ نے لکھ لینا ہے جو آپ نے دیکھا ہے ایز اٹ از۔ جب آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ نے اس میں لاک آن نہیں ہو جانا، وہ ایک سین چل رہا ہے، بن رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اٹس آل رائٹ، آپ آگے چلتے جائیں، نئے سین آ رہے ہیں، جیسا بھی ہو رہے ہیں ہونے دیں، اس کو لاک آن نہیں کرنا، اس میں گم نہیں ہونا، اس کا حساب کتاب انالیسز نہیں شروع کر دینا، جسٹ سی اینڈ موو آن۔ اور اسی طرح ڈائری میں آپ نے لکھ لینا ہے اور لکھنے کے بعد بھی کوئی حساب کتاب نہیں کرنا۔ اگلی دفعہ پھر مراقبہ کرنا ہے، اگلی دفعہ نئے سرے سے مراقبہ کرنا ہے، ذہن کو پھر اوپن چھوڑ دینا ہے۔ جو پہلی دفعہ دیکھا تھا انٹینڈ کر کے خود سے وہ نہیں دیکھنا، دوبارہ نئے سرے سے ذہن کو اوپن چھوڑ دینا ہے، جو نیا نظر آئے گا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ جتنی دفعہ مراقبہ کریں گے، جو چیز نئی آپ کو نظر آئے گی، جو آپ کا مشاہدہ ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا، جو آپ کے مراقبہ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں ایسی چیزیں یا ایسی باتیں جو آپ کے ذہن میں خیال بن کے آئیں گی، جو آپ خود سے نہیں سوچ رہے تھے یا آپ کے ذہن میں وہ کبھی بھی نہیں تھی، وہ بھی آپ نے لکھ لینی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبے میں ہمیں نئے مشاہدات ہوتے ہیں، نئی چیزیں ہمیں اسی طرح ہمارے اندر سکھائی جاتی ہیں، ڈیجیٹلی ہمارے اندر چیزیں اتار دی جاتی ہیں، جوابات اتار دیے جاتے ہیں، ایکسپیرینسز اور سکلز بھی اسی طرح ہمارے اندر اتار دی جاتی ہیں۔ یہ مراقبے کی خوبصورتی ہے کہ جب اب ایک انسان صاحب مراقبہ ریگولر ہو جاتا ہے، اسپرچول ورلڈ سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، اسپرچول تعلیمات اور بہت سی چیزیں آٹومیٹکلی اس کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں،
بالکل ایسے ہی جیسے کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ رہتا ہے تو اس کے سارے سافٹ ویئرز، اپلیکیشنز، پروگرامز اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں آٹومیٹکلی۔ تو یہ آپ کا مراقبہ ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں شامل رکھنا ہے، کرتے جانا ہے۔ اسی سے آپ کی اسپرچول گروتھ ہوگی، آٹومیٹکلی آپ کی مراقبے کی نظر کھلتی چلی جائے گی، آٹومیٹک آپ کی ٹریننگ ہوتی چلی جائے گی، آٹومیٹکلی سوالوں کے جواب ملتے چلے جائیں گے، اور آٹومیٹکلی آپ کی روحانی تربیت اور گروتھ یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ جو کچھ ہوگا آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، حیران نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، حساب کتاب نہیں کرنا، انالیسز نہیں کرنا، ریگولر رہنے اور نوٹ کرتے چلے جانا ہے۔ اسی طرح آپ کا مراقبہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے جو مراقبہ کعبہ ہے نا، جب میں نے اپنی تربیت شروع کی تھی تو میں نے 1 سال تک مراقبہ کعبہ کیا تھا۔ تو آپ لوگ بھی جتنا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اس مراقبہ کعبہ میں، آپ کی انیشیل سٹیج ہے، اسی سے آپ کو ملے گا۔ اس کو پریکٹس کریں اور نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔